کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پی لی ہے، لیکن آج سارا دن پاکستان میں جس خبر کی بنا پر ہنگامہ برپا رہا اس پر ہم کہیں گے کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا رجیم چینج کی سازش اعظم خان نے جو دہرا دی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام بریکنگ بیریئرز عالیہ شاہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ۔ آج ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ عمران خان جس وقت وزیر اعظم تھے تو اس وقت جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے اعظم خان، انہوں نے ایک بڑا کنفیشن کر لیا ہے اور ایک بڑی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ ان کے لیڈر کے خلاف جاری ہے۔ اس طرح عمران خان بہت ڈیمیج ہوں گے اور اب تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور اس کے اوپر ان کے خلاف اب کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، فیصلہ واقعی کر لیا گیا ہے، کیونکہ ایف آئی اے کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہ بھی اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں ایک بار پھر، اور حکومت کی طرف سے ہوم منسٹر کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر اب کارروائی ہوگی۔ وہ خبر کیا ہے؟ اعظم خان، اگر آپ کو یاد ہوں تو ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اعظم خان لاپتہ ہو گئے ہیں یا اغوا کر لیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے اہل خانہ کی طرف سے پولیس میں یہ رپورٹ درج کروائی گئی تھی کہ اعظم خان کو اغوا کر لیا گیا یا اٹھا لیا گیا، یعنی چکے گئے ہیں۔ وہ ہوا یہ تھا کہ اسلام آباد میں وہ کسی سٹور میں جا رہے تھے، وہ اپنی گاڑی سے اترے ہیں سٹور کے اندر جانے کے لیے، گاڑی سے نکلتے ہی وہ اندر کر لیے گئے، یعنی کہ چک لیے گئے یا وہ لاپتہ ہو گئے۔ دیکھیے، جو ان کے اہل خانہ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے بتایا گیا تھا، اس وقت رپورٹ درج کروائی گئی تھی، ہم تو وہی آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ابھی تک سب کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کسی کی کسٹڈی میں ہیں یا وہ کہیں پر موجود ہیں۔ تو جب یہ سٹیٹمنٹ آئی تو یہ سوال بھی پھر شروع ہو گیا کہ وہ کہاں تھے اور کہاں پر انہوں نے کیا کسی کے پریشر میں آ کر یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی۔ اس کے اوپر بھی ہوم منسٹر رانا ثناء اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اعظم خان اپنے دوست کے گھر پر تھے، وہ اپنے دوست کے گھر پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہیں پر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے۔ تو ہم تو حیران اور پریشان اس لیے رہ گئے کہ اعظم خان، یہ دیکھیں کہ اپنے گھر والوں کو بھی انہوں نے کتنا پریشان رکھا، یعنی پورے ملک میں، پوری دنیا میں ان کی خبر پھیل رہی ہے اور ٹی وی چینلز پر چل رہی ہے، اور اس پہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، وہ اغوا کر لیے گئے ہیں اور لاپتہ ہو گئے ہیں یا جا چکے ہیں، اور وہ بتا ہی نہیں رہے کسی کو، وہ دوست کے گھر میں چپ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی، انسان کو فرار کی راہ اختیار کرنی پڑتی ہے، یا اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ یہ جو روٹین لائف ہے اپنے گھر والوں سے بھی بھاگنا چاہتا ہے کبھی کبھی، تو ہو سکتا ہے وہ اکتا کے جیسے حالات ان کی پارٹی پہ چل رہے ہیں، وہ کہیں بھاگ بھوگ گئے ہوں اپنے کسی دوست کے گھر پہ۔ لیکن دیکھیں، حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ دوست نے ان کو کہا کہ اب لکھو اپنے سٹیٹمنٹ اپنے لیڈر کے خلاف۔ تو دیکھیں، دوست کے گھر میں انہوں نے سٹیٹمنٹ لکھی ہے، یہ ہوم منسٹر صاحب نے بتایا، ہمیں کوئی اندر کی خبروں کا نہیں پتہ۔ میں تو صرف آج بات کروں گی اس سٹیٹمنٹ پہ جو آئی ہے، جو انہوں نے ایک بہت بڑا اعترافی بیان ریکارڈ کروایا۔ ہم نے کہا کیا ہے بھائی، ذرا دیکھے لیتے ہیں۔ اعترافی بیان ہے، سائفر پری پلان ڈرامہ تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو کیا وہ غلط کہے گا؟ یعنی اعظم خان پہاڑ جیسا بندہ، اور اس میں سے یہ چوہا نکالا گیا، اور یہ وہ چوہا ہے جس پر مہینوں تک ہم اس کے اوپر پروگرامز کرتے رہے ہیں۔ یعنی یہ خبر دیکھ کے، اچھا لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ ایسا نہیں ہے، اور بھی اس کے پوائنٹس ہیں، لیکن یہ ساری خبر ایک ایسی ٹاک آف دا ٹاؤن نیوز تھی جس پہ امریکہ سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے لے کر پاکستان تک ڈنکا بج رہا تھا اس کا، بچے بچے کی زبان پر تھی یہ خبر کہ بھائی یہ ہو گیا۔ وہی والی خبر جب عمران خان کنٹینر پر تھے اور ایک جلسے میں انہوں نے سائفر لہرایا تھا، ایک لیٹر، اور کہا تھا کہ امریکہ نے یہ لیٹر بھیجا ہے ایمبیسیڈر مجید خان، جو کہ اب کہیں اور پر موجود ہیں، وہ جو مجید صاحب ہیں وہ اب کہیں اور، ان کی تعیناتی ہو چکی ہے، لیکن ہم اسی خبر میں پھنسے ہوئے۔ اس پہ انہوں نے، عمران خان نے کہا تھا کہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اس کی خان کی حکومت ختم کرو، اتارو عمران خان کو، ورنہ پھر نتائج بھگتنا ہوں گے، اور اس لیٹر میں یہ لکھا اور یہ ایمبیسیڈر نے بھیجا ہے۔ اچھا، پھر چل سو چل معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے اس پہ بہت کچھ ہوتا رہا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ اس کے اوپر ایک آڈیو بھی آئی جس میں اعظم خان اور عمران خان مبینہ طور پر گفتگو کرتے سنائی دے رہے تھے کہ بھئی کیسے جو ہے اس کو کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے اوپر بھی پھر بڑی لے دے ہوئی کہ دیکھیے یہ پلان بنا رہے ہیں اس کو استعمال کرنے کا۔ لیکن اب جب اعظم خان، جو کہ اتنا عرصہ پہلے لاپتہ ہوئے تھے، اچانک سے ان کا وہ ایک اعتراف کرتے ہیں، تو اعتراف بھی وہ والا کرتے ہیں جس کا سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو اس اعتراف کا پتہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں سائفر پری پلان ڈرامہ تھا جسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ اچھا، اب اس کے کچھ اور پوائنٹس بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ جناب یہ بس اتنا سادہ سا معاملہ ہے، کیونکہ حکومت نے کہہ دیا کہ اس کے خلاف کارروائی ہونے لگی ہے اس کے اوپر، حالانکہ حکومت ختم ہو رہی ہے، حکومت ختم ہو رہی ہے، کیونکہ اسمبلی ڈیزالو ہونے لگی ہے، الیکشن آگے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، لیکن حکومت پھر بھی کہہ رہی ہے تو یہ تو نہیں چھوڑیں گے ہم،
سر یہ ویسا ہی نہیں چھوڑنا جیسے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں نا، اس پہ آپ نے نہیں چھوڑنا، تو ویسے ہی اس پہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنا. لیکن ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ معاملہ اٹھا لے، یہ تو جس نے بھی اٹھانا ہے اسی کو دیکھنا ہے. لیکن میں آپ کے سامنے اس کے سارے پوائنٹس رکھے دیتی ہوں، کیونکہ اس کے ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں جس پہ واقعی اب کارروائی ہوگی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں ہے کیا معاملہ. ذرائع کے مطابق اعظم خان نے کہا کہ سائفر کے معاملے پر تمام کابینہ ارکان کو ملوث کیا گیا اور تمام لوگوں کو بتایا گیا کہ سائفر کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعظم خان نے چپ کر کے چپیتے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس میں تو پوری کابینہ ملوث ہے، پوری کیبنٹ جو ہے اس میں شامل ہے. تو اب تو یہ کارروائی پوری کیبنٹ کے خلاف ہونی چاہیے. آپ کے خیال میں یہ عمران خان کو پوائنٹ ڈیمیج کرے گا یا ان کو بچائے گا؟ پوری کیبنٹ کے خلاف آپ سمجھتے ہیں کہ کارروائی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ کیس تو الجھ جائے گا نا. ایک بندے کے خلاف کیس چلانا آسان ہے، پوری کیبنٹ کے خلاف آپ کیسے کیس چلائیں گے؟ لیکن اگر ہم کیبنٹ کی بات کریں تو دیکھیں وہ تو آلریڈی کافی ان کے اندر ہی ہیں، لوگ باہر آئے نہیں. اور جو باہر آئے ہیں پرچہ پڑھ کے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تو کافی پارٹیوں میں شامل ہو چکے، انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ دی، استحکام پاکستان پارٹی میں بھی شامل ہے. تو کیا اب ان کو پارٹیوں سے نکال کر کہا جائے گا کہ کیونکہ تم اس وقت کیبنٹ میں تھے اور تمہیں اس سازش کا پتہ تھا اور تم نے ملک کے خلاف یہ سازش کی ہے تو تمہارے خلاف بھی کیس چلے گا؟ ایسا ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہے نا کہ اب یہ، تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کی حکومت ختم ہونے لگی ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. آگے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سائفر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، سائفر کو صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہ ڈرامہ پری پلان بنایا گیا تھا. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے تمام تر فیکٹس کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد نیریٹو بنایا. نو کانفیڈنس ووٹ سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا. سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کا نیریٹو میں بدل دوں گا، عمران خان نے یہ کہا. مجھ سے 9 مارچ کو انہوں نے سائفر لے لیا اور بعد میں گم کر دیا، اور اس کے بعد جب ان سے مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ گم ہو گیا ہے. سائفر ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا. سائفر کو جان بوجھ کر ملکی سلامتی اداروں یعنی فوج، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا. امریکہ کی ملی بھگت کا غلط رنگ دیا گیا. منع کرنے کے باوجود سیکرٹ لیٹر کو اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے یوز کیا، پرسنل ایجنڈے کے لیے یوز کیا. 8 مارچ 2022 کو فارن سیکرٹری نے اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا اور شاہ محمود قریشی ان کو پہلے ہی بتا چکے تھے. اب کیونکہ شاہ محمود قریشی کا نام بھی بیچ میں آ گیا تو میں آپ کو یہ بھی بتائی دوں کہ شاہ محمود قریشی نے اگر اعظم خان کی سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی تو ابھی تک تو عمران خان کے ساتھ ہی وہ نظر آ رہے ہیں نا بولتے ہوئے، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ سائفر ہے، انہوں نے اپنے لیڈر کا ساتھ دیا تھا اس کے اوپر. تو اب اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ زبردستی بیان دلوایا گیا، اس کی وجہ یہ کہ جو شعیب شاہین سینئر ایڈوکیٹ ہے ان کی ایک ویڈیو بھی اب وائرل ہو گئی ہے اور اس پہ لوگوں نے ان سے، کسی جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہے معاملہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا قانونی کیا ہے چارہ جوئی کی جا سکتی ہے؟ تو جس نے کروایا اس کے خلاف کڈنیپ آدمی سے تو جو چاہیں آپ لکھوا لیں، جو چاہیں آپ سائن کرا لیں. چلیں انہوں نے تو جو بھی کہا ہے وہ قانونی طور پر بہتر جانتے ہوں گے کیسے کرنا ہے، لیکن ایف آئی اے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر سکتی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایف آئی اے نے اس کے اوپر پہلے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، نہیں، ایف آئی اے نے پہلے بھی خان کو اس کے اوپر طلب کیا تھا سائفر والے معاملے پر، تو خان نے کورٹ سے حکم امتناع حاصل کر لیا تھا. تو اب اس حکم امتناع کو ریجیکٹ کروا کے یا کر کے ایف آئی اے اس کے اوپر دوبارہ سے انویسٹیگیشن اوپن کرے گی. کہا تو یہی جا رہا ہے اور حکومت نے بھی جیسا کہا میں نے آپ کو وہ بتا دیا. لیکن اس پہ ایک اور اس کا اینگل ہے اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس میں امریکہ بھی شامل ہے، امریکہ کا نام بھی آتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کیس کو جہاں تک لے جانے کی بات کی جا رہی ہے وہاں تک لے جانا اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اس میں امریکہ کا نام بھی ہے ایک بڑی طاقت کا. وہ کیسے؟ دیکھیے جیسے کہ اگر اس طرف سے سائفر آیا ہے، عمران خان نے یہ کہا، تو کیا خان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنا سائفر اب ادھر بھیج دے؟ اور وہ یعنی ہو سکتا ہے کہ اس دوران یہ کیس چلایا جائے تو چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے امریکہ کو یہ کہا جائے کہ دیکھیں آپ کا نام لے کر میرے خلاف یہ ہو رہا ہے، یہ کیس چلایا جا رہا ہے، میں نے کیا کیا آپ کے خلاف، آپ بتائیں ان کو کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا آپ کے خلاف، میں نے تو صرف جو آپ کی طرف سے لیٹر آیا تھا اس پہ بات کی تھی. تو آپ کے خیال میں امریکہ اس کے اوپر کیا جواب دے گا؟ امریکہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں بالکل تم نے کنٹینر پہ چڑھ کے ہمارے خلاف ایسا کیا ہے، ہمارے خلاف باتیں کی ہیں اور ان کے خلاف کیس چلائیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ اس سے پہلے جب پریس بریفنگس ہوتی رہی ہیں یہ جو، کیونکہ یہ تو مہینوں تک چلتا رہا نا معاملہ، اس دوران وہاں پہ واشنگٹن میں
تو نیٹ پرائس سے لے کر تمام سپوکس پرسن سے کئی بار سوالات ہوتے رہے ہیں اور وہ اس کے اوپر کیا کہتے رہے کہ نہیں ہم نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، نہیں ہم نے عمران خان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، نہیں عمران خان کی بات پر ہم جواب دینا نہیں چاہتے، نہیں پاکستان نے ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کی، نہیں عمران خان نے بھی ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ جب وہ اس وقت یہ والے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے تو اب کیا وہ یہ والی سٹیٹمنٹس نہیں دیں گے؟ وہ ہر اس پہ یہی کہیں گے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور وہ یہ کہہ دیں گے نہیں ہمارے خلاف سازش نہیں ہوئی، تو پھر وہ یہ والا کیس آپ کس طرف لے کر جائیں گے؟ پھر تو یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش کی گئی، میں نے جھوٹ بولا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی سازش نہیں کی۔ لیکن یہ تو ایک اینگل میں آپ کو بتا رہی ہوں، بات اس میں کیونکہ یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس میں جیو پولیٹکس بھی شامل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ امریکہ ایسا نہیں ہے کہ ناپسند کرتا ہو، امریکہ تو کہتا ہے ستی خان کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا ناپسند کرتا ہے۔ اور احسن اقبال جو منسٹر پلاننگ ہے، ان کی کچھ دن پہلے جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ چائنا نے یہ کہا تھا عمران خان کے اقتدار میں آنے سے پہلے کہ عمران خان کو اقتدار میں نہ لایا جائے، حکومت ان کو نہ دی جائے، یا یہ کہ اس وقت جو ہو رہا تھا کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ ایسا نہ کیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سی پیک پر اثر پڑے۔ اس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ چائنا خلاف ہے خان کے اور امریکہ سپورٹ میں ہے۔ تو اگر ایسا بھی ہے تو تب بھی امریکہ جو ہے اس کیس پہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہونے دے گا۔ پھر ہوم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اعظم خان کے منع کرنے کے باوجود سابق وزیر اعظم نے سائفر جیسی سیکرٹ ڈاکیومنٹ پبلک کی جو ایک جرم ہے، تو وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ چلایا جائے گا کیس، کہ بھئی یہ تو ایک خفیہ دستاویز ہے، اس کو پبلک نہیں کرنا تھا۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جب یہ کیس ہوتا ہے تو پھر اس میں امریکہ کے بولنے کی یا کسی اور کے بولنے کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ یہ تو سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہو جاتا ہے ملک کے اندر کا، کہ یہ تو ہم اس وجہ سے کریں کیونکہ یہ سامنے نہیں لانا چاہیے تھا اور یہ سامنے لے آئے۔ اب اس پہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ جواب دیے جا رہے ہیں، نیریٹو چل رہا وہ اپنی جگہ پر۔ جیسا میں نے کہا کہ سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو حکومت یہ کہہ رہی ہے وہ تو اب آلموسٹ یعنی ان کا تو ختم ہو چکا ٹینیور، تو وہ تو آگے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، وہ اس کو ٹیک اپ کرے گا، یا اس کے بعد الیکشن کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے گی۔ پھر ہوم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے سائفر برآمد کرنا ضروری ہے۔ اب یہ بھی ایک گھمن گھیری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جیسا کہ ابھی بھی اعظم خان کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان نے یہ کہا کہ وہ گم ہو گیا، جبکہ کچھ عرصہ پہلے ہوم منسٹر کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی، جو کہ اب ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کہ اس میں کوئی سوال کر رہا ہے کہ سائفر یہ سنا ہے گم ہو گیا ہے، تو وہ یہ اس میں جواب دے رہے ہیں، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ہوم منسٹر نے کہا تھا کہ نہیں گم تو نہیں ہوا، وہ تو فائلوں میں موجود ہے، وہ موجود ہے۔ اب دیکھیں نا اس کے اوپر بھی کتنا کنفیوژن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کئی ایک ایسی میٹنگز ہوئی ہیں، قومی سلامتی کی میٹنگز، جس میں فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، کئی ایک میٹنگز ایسی ہوئی ہیں جس میں یہ سائفر رکھا گیا ہے۔ تو سائفر اگر میٹنگز میں رکھا گیا اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے تو وہ غائب کیسے ہو سکتا ہے یا گم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہاں پر اگر نہیں رکھا گیا تو وہ سائفر پیش کیے بغیر ہی اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی ہے؟ یہ دو سوال ہیں، دو کویسچنز ہیں، کوئی نہ کوئی جرنلسٹ تو کسی نہ کسی سے کر ہی لے گا۔ ہم تو ابھی آپ سے ہی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان میٹنگز میں اگر یہ گم ہو چکا تھا تو کیا رکھا گیا اس کی جگہ پر، اور اگر رکھا گیا تو پھر بعد میں گم کیسے ہو گیا؟ عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ سائفر قبضے میں رکھنا، گم کرنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور اعظم خان نے چیئرمین پی ٹی آئی کو مجرم قرار دیا ہے اور سائفر کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اب اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ اعظم خان بھی اس میں شریک تھے اور ان کی آڈیو بھی وہ والی سامنے آ گئی، تو جیسے کہ کہا گیا کہ کیبنٹ بھی موجود تھی، تو کیا یہ سب کے سب وعدہ معاف گواہ بنیں گے اور ان سب کو معاف کر دیا جائے گا؟ تو یہ سب تو شامل تھے نا اس کے اندر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب کو معاف کر دیا جائے؟ اب ویسے یہ بھی نہیں پتا کہ اعظم خان وعدہ معاف گواہ بنیں گے یا نہیں، کیونکہ ابھی تو یہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں صرف اعظم خان کے۔ ہم دیکھیں گے آگے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنتے ہی نہیں بنتے، لیکن بات پھر وہیں پر آ گئی۔ سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ جو کہ ان کی پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے، اس میں تو وہ بھی شامل تھے، اس میں تو یہ کہا گیا ان کی پوری کیبنٹ شامل تھی، اس میں جو بتا رہا ہے وہ بھی شامل تھا۔ تو اگر تو یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے تو یہ سب اس کے مجرم ہیں، تو کیا سزا سب کو ہوگی یا صرف ایک کو ہوگی یا ایک کو بھی نہیں ہوگی؟ حکومت کے رہ گئے ہیں 4 دن، نہیں حکومت کا رہ گیا 1 دن بھی نہیں، حکومت ختم ہو گئی ہے۔ وہ اعلان کر چکے ہیں 8 تاریخ کو انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کر دینی ہے اور آگے آنا ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ۔ تے سر ساڈا تے یہی کہنا ہے، اور کچھ نہیں ملیا تانوں، اور کچھ نہیں ملا آپ کو اس ایک پرانی خبر کے علاوہ۔